ریل ورلڈ کے معزز دوستو، جب سے 2023 کا آغاز ہوا ہے تب سے ہر طرف ترکی، خلافت اور معاہدہ لوزان کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اور اب حال ہی میں ایک ایسی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس نے ان دونوں ملکوں کے تعلقات کو للکار کر رکھ دیا ہے۔ آخر یہ ویڈیو کون سی ہے اور اس ویڈیو میں کیے گئے عمل کا پس منظر کیا ہے اور یہ معاہدہ لوزان کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے جو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ ویڈیو کہیں اور کی نہیں بلکہ مدینہ میں واقع جبل احد کی ہے، جہاں ایک غزوہ بھی لڑا گیا تھا جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو اصل میں ترکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اس پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور پھر اچانک ترکی کا جھنڈا نکال کر اس پہاڑ پر گاڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ تصویریں بنوانے لگتے ہیں۔ وہاں پر موجود عربی لوگ ان مناظر کو دیکھ کر بڑے حیران ہوتے ہیں اور پھر ان سے الجھنے بھی لگتے ہیں اور ان ترکش لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب ان ترکیوں نے دیکھا کہ معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ موجود ایک خاتون جھنڈا پکڑ کر نیچے کی جانب چل دیتی ہے، جس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ سب تبدیلیاں معاہدہ لوزان کی وجہ سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ تعلیل کر دی گئی تھی اور مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترکی کے بانی کمال اتا ترک نے مغربی طاقتوں سے 1923 میں ایک معاہدہ لوزان پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی اور ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اساسوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر معاہدہ لوزان دراصل کیا تھا اور اس کے ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور مغربی طاقتیں 2023 آنے سے قبل ہی خوف زدہ کیوں ہیں، اور ترک صدر رجب طیب اردگان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا؟ یہ سوالات اپنے اندر نہایت دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں۔ در حقیقت معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھیں، اور ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھی جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اور ترکی اگلے 100 برس تک اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا تھا۔ معاہدہ لوزان کی شرائط کے تحت خلافت عثمانیہ کو ختم اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی گئی تھیں، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھی، اور ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے کی شرائط میں یہ بھی شامل تھا کہ ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا، اور اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا، جبکہ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا، اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ واضح ہے کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود، بحر مرمرا اور بحر متوسط کا لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھنے والی نہر سوئز کے ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، بلکہ ہم اپنی زمین سے پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھودیں گے جو بحر اسود اور مرمرا کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی، اور اس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا۔ اس صورتحال سے ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں ترک صدر رجب طیب اردگان کا اتنا سخت دشمن بنا ہوا ہے، جبکہ ترکی میں ہونے والے حالیہ ریفرینڈم میں صدارتی نظام کے لیے طیب اردگان نے کیوں کوشش کی؟ یقیناً طیب اردگان ترکی کے لیے ایک پاورفل منتظم اور صدر چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 2023 میں معاہدہ لوزان غیر مؤثر ہو جانے کے بعد ترکی میں امریکی طرز پر صدارتی اختیارات سے لیس ترک فوج کا کمانڈر ان چیف اور قوم کا اعتماد رکھنے والا صدر ہونا چاہیے، جو ترک قوم کو اس کا آبرومندانہ مقام دلا سکے اور امت مسلمہ کو فعال اور دیگر اقوام کے مقابل لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے، جو عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہو۔
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, तुर्की ने लुज़ान के मुआहदे के तहत आयद पाबंदियों के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखा हुआ है और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने IMF का तमाम कर्जा खत्म करके तुर्की को IMF के चुंगल से बाहर निकाल लिया है। तुर्की यूरोपीय यूनियन कस्टम का मेंबर मुल्क है, जिसकी वजह से तुर्की को यूरोपीय यूनियन ममालिक में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की सहूलत हासिल है, क्योंकि तुर्की में आबनाए बास्फोरस पर कायम बास्फोरस पुल एशिया को यूरोप से मिलाता है। तुर्की G20 ममालिक का रुकन और दुनिया की 17वीं उभरती हुई मईशत है और तुर्क फौज नेटो की दूसरी बड़ी आर्मी है, जबकि तुर्की दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज भी है, जहां सालाना 7 करोड़ से जायद गैर मुल्की सयाह आते हैं। इसलिए तुर्की के तैयब एर्दोगान के वीएन के मुताबिक तुर्की 2023 तक दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा। वीएन 2023 में तुर्की की मजमूई कौमी पैदावार GDP $2.6 खरब, फीकस आमदनी $25,000, एक्सपोर्ट $500 अरब और सियाहत में दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शामिल होने का हदफ रखा गया है। जबकि तुर्की के कौंसल जनरल तोलगा ओकाक की काफियों से पाकिस्तान और तुर्की में सियाहत को तेजी से फरोग हासिल हो रहा है। जुलाई 2023 में 100 साला मुआहदा लुज़ान खत्म हो रहा है, जिसके बाद तुर्की अपना तेल निकालने और फरोख्त करने में आजाद होगा, जिससे तुर्की की मईशत मजबूत होगी और वो एक अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर मुस्लिम ममालिक को अपने साथ शामिल करके एक मजबूत इस्लामी ब्लॉक बना सकता है, जो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मगरिब को इस बात का खौफ भी है कि तुर्की मुआहदे के खात्मे के बाद खिलाफत उस्मानिया की बहाली की कोशिशें कर सकता है, जिसकी वजह से मगरबी ममालिक इस मुआहदे के खत्म होने से परेशान है। इस अहम मसले पर मगरिब का मौक़िफ़ है कि सल्तनत उस्मानिया और मगरबी इत्तेहादी ताकतों के माबैन 10 अगस्त 1920 को होने वाला असल मुआहदा सीवरे कहलाता है, जबकि 24 जुलाई 1923 का मुआहदा लुज़ान कमाल अतातुर्क के जमहूरियत तुर्की और मगरबी ताकतों के माबैन हुआ था, जिसका सल्तनत उस्मानिया से कोई ताल्लुक नहीं। और मुआहदा लुज़ान की मियाद 100 साल नहीं, बल्कि ये गैर मियादी मुआहदा है, जिसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। मुआहदा सीवरे की रूह से सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ जज़ायर यूनान के हवाले कर दिए गए थे और तुर्की अस्करी तौर पर फ्रांस, इटली और बरतानिया के जेर कब्जा आ गया था। इसके अलावा इराक और मिस्र बरतानिया, जबकि शाम, ट्यूनिस, अलजायर और लीबिया इटली के कब्जे में चले गए थे और सऊदी अरब शरीफ मक्का के जेर तसल्लुत सल्तनत हिजाज करार पाई। इस तरह तुर्की के माली वसाइल 3 मगरबी मुल्कों बरतानिया, फ्रांस और इटली के हवाले कर दिए गए थे। तुर्की के मौजूदा सदर तैयब एर्दोगान एक इस्लाम पसंद लीडर हैं, जिन्होंने यूरोपीय माहौल में ढले तुर्कों को आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ रागिब किया। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।